السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمزیش پر نور آج ایک ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. سمیع اللہ خان نے اسفند اور زاران کو دیکھتے پریشانی سے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا. انہیں کبھی کوئی فیصلہ کرنے میں اتنا سوچ بچار نہیں کرنا پڑتا تھا, مگر اس فیصلے کو لے کر وہ جتنا سوچ رہے تھے ان کی پریشانی بڑھ رہی تھی. بابرک اسفندیار خان کا بھائی تھا تو ابرش کا اسفندیار خان کے نکاح میں جانا بنتا تھا, مگر ابرش زاران کی منگیتر تھی. اگر وہ ابرش کو اسفند کے نکاح میں دے دیتے تو ان کے گھر کا شیرازہ بکھر جاتا. زاران اسفندیار خان کو خود کو مار ڈال دیتا. اس کی آنکھوں میں ابرش کے لیے جنون وہ دیکھ چکے تھے. اسفندیار خان کے لہجے میں صرف ضد تھی جسے وہ ہر حال میں پورا کرنا چاہتا تھا. وہ اپنے ایک پوتے کو کھو چکے تھے اور اب اپنے دونوں پوتوں کو نہیں کھونا چاہتے تھے. دوسرا, ابرش کو وہ کسی صورت منی میں نہیں دینا چاہتے تھے. وہ بہت عزت سے اس کا نکاح زاران سے کرنا چاہتے تھے. دلیل خان ارباب خان پریشانی سے اپنے بیٹوں کو دیکھتے سمیع اللہ خان کا جھکا ہوا سر دیکھ رہے تھے جو انہیں بہت تکلیف دے رہا تھا. ارباب خان کسی بھی صورت اسفندیار خان کا نکاح ابرش سے نہیں کرنا چاہتے تھے. اگر آہل نے بابرک کو مارا تھا انہیں آہل کا سر چاہیے تھا, مگر اپنے بیٹے کے لیے ابرش کسی صورت ونی کے لیے قبول نہیں تھی. بہارے کا سوچ کر بھی وہ پریشان ہوئے تھے. ابرش اسفند کے نکاح میں چلی جاتی تو حویلی کی خوشیاں بکھر جاتے. وہ رات سے ہی ایک فیصلہ لے چکے تھے. میں ابرش کا نکاح اسفندیار خان سے نہیں چاہتا. مجھے بابرک کی موت کے بدلے اگر کچھ چاہیے تو وہ ہے آہل کا خون. زاران بھی میرا بیٹا ہے. اگر ابرش کو ونی میں ہی لانا ہے تو میں ابرش کا نکاح زاران سے کرنا چاہتا ہوں. ارباب خان کی آواز نے مردان خانے میں پہلی گمبھیر خاموشی کو توڑا تھا. بابا, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسفند نے سنتے بھی یقینی سے اپنی نشست سے کھڑا ہوا. اسفند, میں نے جو بھی کہا ہے وہ سوچ سمجھ کر کہا ہے. باقی فیصلہ جرگے اور بابا پر چھوڑ دیا ہے. تم اپنی جگہ پر بیٹھو. جو فیصلہ ہوگا جرگے کے قانون کے مطابق تمہیں قبول کرنا ہوگا. ارباب خان نے کڑکدار آواز میں کہتے اسفندیار خان کو گھورا. اسفند اپنی جگہ پر واپس بیٹھے. ابھی ہم موجود ہیں, جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہم کر لے گا. تمہیں زاران کو قبول کرنا ہوگا. سمیع اللہ خان کی دو ٹوک سرد انداز پر غصے سے جھنجھلاتے اپنی جگہ واپس بیٹھا. اس سے پہلے سمیع اللہ خان اپنا فیصلہ سناتے ابرش لاؤنج پہ گلاس پال کا دروازہ اندر دھکیلتے اندر داخل ہوئی. زاران, ارحام اور درید خان اربد خان صوفوں سے کرنٹ کھا کر کھڑے ہوئے تھے. دلہن کے لباس میں بے پردہ پورے جرگے کے سامنے کھڑی تھی. زاران غصے سے بل کھاتا آنکھوں میں غیظ و اشتعال کی سرخی لیے ابرش کی طرف بڑھا, جو گہرے سانس لیتے سپاٹ لہجے چہرہ لیے لاؤنج میں کے وسط میں کھڑی تھی. زاران کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی. وہ اسے دیکھتے نفرت سے اپنا منہ پھیر دے. گل کے بعد ابرش ہی ان کے گھر کی پہلی عورت تھی جو جرگے میں ایسی چلی آئی تھی. ابرش کا باریک نیٹ کا دوپٹہ سر سے پن کی پیچھے کی طرف بیک پر تھا. اس کی فٹنگ بلاؤز میں اس کی تمام رنائیاں پورے آب و تاب سے ظاہر تھے. بہت سے لوگوں کی نظریں ابرش پر محسوس کرتے زاران کا تن من سلب اٹھا. زاران نے ان کی طرف بڑھتے اپنے شال گندھوں سے اتار کر ابرش کو اڑھائی. ابرش نے اس کی شال میں لپٹتے زاران کو آنکھوں میں غصے کی حدت لیے دیکھ رہی تھی. اس کی شال آج اپنے گرد بدن پر لپٹی چونٹیوں کی مانند رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. جس کی شال آج اپنے گرد بدن پر لپٹی چونٹیوں کی مانند رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ منع کیا تھا نا تمہیں یہاں آنے سے. زاران نے اس کی کلائی کو اپنی وحشی گرفت میں لیتے اس پر سرد سلگاتی نظر ڈالتے دانت پیسے تھے. اسے سرخ سرد نظروں سے گھورتے وہ اس کی کلائی جکڑے دروازے کی طرف بڑھا. چھوڑو مجھے مسٹر خانزادہ, مجھے داجی سے بات کرنی ہے. ابرش پوری قوت سے زاران خانزادہ سے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے نفرت سے پھنکاری. اسفند ابرش کو دیکھتے صوفے پر ہی بیٹھا رہا. اس کا مقصد صرف زاران خانزادہ کو تکلیف پہنچانا تھا اور زاران کا سرخ چہرہ تنے ہوئے نقوش اسے سکون دے گئے تھے. یہاں تک کہ وہ ابرش کی تکلیف, ابرش کا وجود بھی اگنور کر گیا تھا. ابرش بیٹا, تم جاؤ یہاں سے, ہم تم سے بعد میں بات کرتا ہے. یہ جگہ تمہارا لیے نہیں ہے. سمیع اللہ خان نے صوفے سے اٹھتے ابرش کے سر پر ہاتھ رکھا. کب بات کریں گے آپ؟ تب جب آپ کے دونوں پوتوں میں سے مجھے کسی ایک کے نام کر دیا جائے گا. ابرش نے سمیع اللہ کی آنکھوں میں دیکھتے سوال تھا. تم میری منگ ہو, تم صرف میرے ہی نام ہوگی. کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ میری منگ کا فیصلہ کرے.
زاران نے پورے جرگے پر نظر ڈالتے گرجتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ میں تمہاری ہوں یا نہیں، اس بات کا فیصلہ صرف میں کروں گی۔ ابرش اپنے آنسو صاف کرتی زاران کی آنکھوں میں دیکھتے زہر خند لہجے میں بولی، تو پورے جرگے میں ایک پل کے سانپ سونگ گیا تھا۔ وہ زاران کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس کے سامنے جم کر کھڑی تھی۔ زاران اس کی آنکھوں میں ٹھہری نفرت دیکھ کر اپنے جبڑے بھیج گیا تھا۔ چلو یہاں سے۔ زاران نے دانت پیستے ہوئے ابرش کی کلائی کو دوبارہ سے اپنی سخت گرفت میں جکڑتے اسے قہر برساتی نگاہوں سے گھورا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے وارننگ دی تھی کہ وہ مزید ایک لفظ نہ بولے۔ اس کی سرخ آنکھیں ابرش کی رگوں میں دوڑتا خون ساکت کر رہی تھی، مگر فیصلہ کرنے کا یہی وقت تھا۔ وہ مر کر بھی اب اس کا ہونا نہیں چاہتی تھی۔ داجی، اگر آپ لوگ مجھے بنی میں دینا ہی چاہتے ہیں تو مجھے اسفندیار خان کی بنی میں دے۔ بابرک اسفندیار کا بھائی تھا، زران خان زادہ کا نہیں۔ اصولاً میرا کسی بھی طور پر زران خان زادہ کی بنی میں آنا بنتا نہیں ہے۔ ابرش نے اپنی کلائی چھڑواتے زران کو آنکھوں میں غصے سے سرخی لیتے اپنا فیصلہ سنایا۔ زران کی اس کی کلائی پر گرفت خطرناک حد تک مضبوط ہوئی، آنکھوں میں خون کی لالی بڑھی تھی۔ ابرش کو اپنی کلائی کی گرفت میں چٹکتے ہوئے محسوس ہوئی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں کی شبنم بڑھتے آرس کا حصہ بنی، مگر اس نے اپنے چہرے کی پر درد کی رمق نہیں آنے دی تھی، نہ ہی اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑوائی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی کے ساتھ نفرت سے استہزائیہ انداز میں زران خان زادہ کو دیکھ رہی تھی۔ پورے جرگے کے سامنے ابرش نے جیسے زران کے منہ پر تماچا مار دیا تھا۔ جرگے میں بیٹھے افراد کی آپس میں چمگوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ کچھ لوگوں کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بھی تھی۔ کچھ لوگ ابرش کی اتنی بد زبانی پر اسے غصے اور نفرت سے دیکھ رہے تھے جو اپنا عورت ہونا بھول چکی تھی۔ مردوں کے درمیان تن کر کھڑی تھی۔ ابرش، تم اندر چلو، ہم وہی فیصلہ کرنے والے ہیں، جاؤ یہاں سے تم۔ درید خان مزید اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر سکے۔ انہیں سامنے کھڑی چٹان بڑ لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ ابرش کے حویلی سے بھاگنے کے بعد اس سے شدید منتفر ہو چکے تھے۔ رہی سہی کسر ابرش نے جرگے میں آ کر پوری کر دی تھی۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، کسی بھی صورت نہیں۔ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے، میرے نکاح کا فیصلہ کرنے والے آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ بابرک کو فیصلہ پولیس کرے گی، آپ لوگ نہیں۔ ابرش نے جرگے میں موجود سب کو دیکھتے چیخ کر کہا۔ اپنی کلائی وہ زاران کی گرفت سے چھڑوا چکی تھی۔ زاران خان زادہ اس کی کلائی چھوڑ کر رخ پلٹے اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتے کھڑا تھا۔ دماغ کی رگیں آنکھ کا گولا بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ضبط پر قابو پانے کی ناکام سعی کر رہا تھا، مگر آنکھوں میں خون اتر کر اس کی نیلی رگوں کا اجاگر کر چکا تھا۔ او مارا، تم پاگل ہو گیا ہے کیا؟ تم کو تمیز بھی ہے یا نہیں؟ یہاں فیصلہ ہم لوگ کرے گا اور تمہارا بھائی نے سمیع اللہ کے پوتے اور اربت خان کے بیٹے بابرک کو مارا ہے اور مار کر بھاگ گیا ہے۔ اگر تم کو یہ نکاح نہیں کرنا، جاؤ اپنے بھائی کو پیش کرو، اس لیے جاؤ یہاں سے، ہم کو قانون نہ سکھاؤ۔ برادری کے ایک بزرگ اٹھتے ابرش کو دیکھتے ناقباریت سے بولے، داجی، میں زران سے کسی قیمت پر نکاح نہیں کروں گی۔ میں نکاح والے دن صرف اس لیے یہ حویلی چھوڑ کر گئی تھی۔ زران خان زادہ جیسے خود گرد انسان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی تھی یہ آج پھر مجھے یہاں لے آیا۔ اسے کیا لگتا ہے میں یہ نکاح کروں گی بھی؟ کبھی نہیں کروں گی۔ میں زران سے نکاح کرنے سے بہتر مرنا پسند کروں گی۔ وہ نفرت سے پھنکارتی مردان خانے میں موجود مردوں کے غصے کے گراف کو بلند کر چکی تھی۔ زران کی مٹھیاں خود بخود بھیج گئی تھی۔ اب اس کے ماتھے کی نیلی رنگیں ظاہر ہونے لگی تھی۔ یہ لڑکی آج اس کا ضبط بری طرح آزما رہی تھی۔ ابرش نے اپنے گرد شال اتارتے زران خان زادہ کے قدموں میں پھینک دی۔ میرے نزدیک تمہاری عزت، تمہاری یہ اہمیت ہے، مسٹر خانزادہ، ابرش نے نفرت آمیز لہجے میں کہتے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ اگر میں وہ نکاح کروں گی تو صرف اسفندیار خان سے، کیونکہ میں اسفندیار خان سے محبت۔ ابرش کے لفظ منہ میں ہی تھے کہ زران کے تھپڑ کی گونج پوری حویلی میں گونجی تھی۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھے وہ آنکھوں میں نفرت کی سرخی لیے زران کو دیکھ رہی تھی۔ بدن میں کپکپی سی طاری ہو چکی تھی۔ وہ بمشکل ہی اپنے قدموں کے سہارے پر کھڑی تھی۔ جرگے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ سمیع اللہ کے چہرے پر غیظ و غضب بڑھا تھا۔ اسفندیار خان ابرش کی حالت دیکھتے ضبط سے اسے جبڑے میں بھیج گیا تھا۔ وہ کبھی بھی ابرش کے ساتھ ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر زاران کی نفرت میں وہ ہر چیز کو جلا کر بھسم کرنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ اپنی محبت بھی۔ زاران ابرش سے لرزتے وجود پر قہر بار نظر ڈالتے اسے کلائی سے جکڑے زنان خانے کی طرف بڑھا۔ چھوڑو مجھے، ابرش حلق کے بل چیختی اپنی کلائی زران خان زادہ کی گرفت سے چھڑوا رہی تھی۔ زران خان زادہ نے اسے زنان خانے میں لا کر صوفے پر پٹکا۔ وہ صوفے پر اوندھے منہ گرتی بری طرح رو دی۔ مودے،
चादर उठाए इसे, मौलवी आता ही होगा। जरान ने कहते मर्दान खाने की तरफ कदम बढ़ाए थे। मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी जरान, जरान खानजादा, चाहे तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो। अब्रिश सोफे पर सीधी होते चीखी। अब्रिश की बात सुनते जरान के कदम कुछ पल के लिए ठहरे थे, तो लंबे लंबे डाक भरता वहां से चला गया। तुम एक बार इस हवेली का बहू बन जाओ, हम तुम्हारा जुबान कैसे काटता है तुम देखना बस। दुआ करो तुम हमारा असफन की दुल्हन ना बनो। अगर तुम असफन के निकाह में आ गया, हम तुम्हारा वो हाल करेगा कि तुम किसी के सामने बोलने के काबिल नहीं रह गए। रोजीना खानम नफरत से हकारत से बोलती वहां से चली गई। अब्रिश ने बुरी तरह रुख अपने कानों अब्रिश ने बुरी तरह रोते अपने कानों में पड़े आवेजों को नोचा था। वो मुंह पर हाथ रखे बेसी से चीखें मारती रो दी थी। भाभी इस चादर से मुंह ढक ले, निकाह को आता ही होगा। आबिर ने एक ब्लैक शॉल इसकी तरफ बढ़ाई। वो इस वक्त अमीना खानम के कमरे में बेड पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। किसके नाम किसके नाम की कुरानदाजी निकली है। आबिश ने घुटनों में सर उठाते भराए लहजे में पूछा, भाभी आप क्यों खुद को तकलीफ दे रही हैं? वही होता है जो किस्मत में होता है। आबिश ने आबिर के घुटने पर हाथ रखते हुए नम आंखों से कहा, मैंने पूछा मुझे इन जमीनी खुदाई फौजदारों ने किसके नाम लिखा है? आबिश की बार हजियानी अंदाज में चीखी, जरान लाला, आबिर ने धीमे लहजे में बताया। जरान का सुनकर अब्रिश को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। हाथ बेख्तियार गाल पर रखा, जहां अभी तक इसमें मारे हुए थप्पड़ की तकलीफ मौजूद थी। इसकी उंगलियां वहां पर बेरहमी से सब थी, जो सिर्फ वही ही नहीं, इसकी जख्मी रूह में भी पैवस्त हो गई थी। मम्मा मैं जरान से निकाह नहीं करूंगी। अब्रिश जेरे लब बड़बड़ाते हुए बेड से एक झटके में उठी थी। बेड से उठने पर जोरदार चक्कर आया था। इसने बंद आंखों से दीवार का सहारा लिया। कल सुबह से इसने खाना नहीं खाया था। पिछले 6 घंटों से वो जितना रोई थी, इसने जिंदगी में कभी इतने आंसू नहीं बहाए थे। सुर्ख आंखें, गाल पर भी सूजन बाजे थी। रेड लिपस्टिक से सजे होंठ वो काट कर मजीद सुर्ख कर चुकी थी। वो दुल्हन के लिबास में मौजूद थी, मगर एक दुल्हन नहीं बल्कि तरहुम खाने के काबिल लग रही थी। जहरान के साथ जिंदगी का सोच सोच कर ही इसके दिमाग की नसें फटने के करीब हो गई थी। अब इसका साथ इसके लिए घुटन के अलावा कुछ ना था। अमरीश को दीवार का सहारा लेते देख आबिर ने इसे थामा। भाभी आप ठीक तो हैं? आबिर ने इसके लरसते वजूद को संभालते परेशानी से पूछा। आबिर प्लीज तुम लोग मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल दो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अमरीश ने रोते हुए आबिर के सामने हाथ जोड़े थे। मैं आपको कैसे यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ? आपको लगता है यहाँ से निकलना आसान है? पूरी हवेली के इर्द गिर्द गार्ड है। पहले आप यहाँ से इसलिए आसानी से निकल गई थी क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इस वक्त भी रहीम काका दादी के हुक्म पर आपको इस्लामाबाद छोड़कर ना आते तो आप कभी भी वापस नहीं जा सकती। आप हवेली की दहलीज से अबूर कर गई थी, मगर कभी भी आप सवाद से निकल नहीं सकती थी। आबिर ने अब्रिश के हाथ थामते इसे समझाने की कोशिश की। ठीक है, मुझे तुम फोन ला कर दे सकती हो, मुझे एक फोन ला दो प्लीज। अब्रिश ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। फोन का क्या करेंगे आप? आबिर ने हैरानगी से पूछा। मैं पुलिस को फोन करूंगी। मैं जनाल खानजादा के नाम FIR दर्ज करवाऊंगी। मुझे अगवा करके लाया है और अब जबरदस्ती मुझसे निकाह कर रहा है। और आपको लगता है पुलिस समीउल्लाह खान की हवेली में कदम रख सकेगी? आप फिर यहाँ दाजी और तरान भाई के पावर से वाकिफ नहीं है। अभी तक आप इनकी मंगेतर हैं और अब वनी में आ रही है। इसलिए प्लीज अब्रिश अपने लिए मुश्किलात मत खड़े करो। आबिर ने इसके लरसते सिसकते वजूद पर तरहम भरी नजर डालते कहा। वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर कर सकती तो जरूर करती। पुलिस कुछ नहीं कर सकती, मगर वो ज़ईम और ताया अब्बू तो मुझे यहाँ से निकाल ही सकते हैं। मुझे फोन ला दो। मैं ज़ईम को बताऊंगी मुझे जरान जबरदस्ती यहाँ ले आए। वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। अब इसे फिर से आबिर के हाथ जोड़े थे। भाभी आपको लगता है ज़ईम को खबर नहीं होगी? आपको यहाँ लाने वाले लाला है, इसे अच्छी तरह पता होगा। आपको लाला ही यहाँ लाए हैं, मगर वो कभी यहाँ नहीं आएगा। अगर इसे अपनी जान प्यारी होती तो इधर का रुख नहीं करेगा। प्लीज भाभी अपनी जिंदगी मजीद मुश्किल ना बनाए। पहले भी आप अपनी जिंदगी मुश्किल बना चुकी हैं। आबिर ने इस बार भी अब्रिश को आसानियत से समझाया था। इससे ज्यादा मुश्किल क्या होगी मेरी जिंदगी? अब्रिश ने सिसकी ने, तुम्हारा लाला मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। मुझे पता होता मेरे साथ ये सब कुछ होगा, मैं कभी यहाँ कदम न रखती, कभी अमेरिका से पाकिस्तान ना आती। औरत हर जगह पर इतनी मजबूर क्यों है? मुझे समझ नहीं आता। अब्रिश मुंह पर दोनों हाथ रखते रो दी।
भाभी चादर से खुद को ढक लें। आबिर ने गहरी सांस लेते ब्लैक शॉल अब्रिश के वजूद पर अच्छी तरह लपेटी थी। मैं ये निकाह नहीं करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। जाकर कह दो अपने लाला से, वो मुझे जान से मारना चाहता है, मार दे। वैसे भी रोज रोज मरने से बेहतर है मैं एक ही दफा मर जाऊं। अब्रिश ने साइड टेबल पर पड़ा लैंप उठाकर जमीन पर जोर से दे मारा था। चादर उतार कर जमीन पर फेंक दी। जरान इसी लम्हे अंदर दाखिल हुआ। जरान ने अब्रिश के कदमों में गिरी चादर को देखकर अपने जबड़े भींचते इसे सिर्फ आंखों से देखा। वो इसके सर्द नजर पर हिचकी लेती नफरत से रुख मोड़ ली। जरान ने इशारे से आबिर को कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया। वो अब्रिश के लरजते वजूद पर एक नजर डालते खामोशी से कमरे से निकल गई। अगले 5 मिनट में तुम्हारा निकाह है, मुझे किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहिए। जरान ने अब्रिश के करीब जाकर इसे बाजू से जकड़े इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। अब्रिश इसके बेदर्दी से झटका देने पर इसके सीने से आ टकराई थी। इसके सीने पर दोनों हाथ रखते वो दूर हुई थी। जहरान की गिरफ्त बाजू पर मजीद सख्त हुई। जहरान ने इसकी सुर्ख भीगी आंखों में अपनी खून उतरी आंखें गाड़ते हुए इसे मजीद अपने करीब किया था। मतलब मैं ये निकाह नहीं करूंगी। मिस्टर खानजादा चाहे तो मेरी जैसे जान ले लो। अब्रिश ने जहरान की आंखों में देखते बज़ाहिर मजबूत लहजे में कहा था, मगर इसके लबों से टूट कर निकलने वाले अल्फाज इसके लहजे की मजबूत होने की चुगली खा रहे थे। अब्रिश अपने लहजे की लड़खड़ाहट सुनते अपने लब बुरी तरह काट गई थी। मुकाबल की सुर्ख आंखें इसकी रगों में दौड़ने वाला खून साकत कर गई थी। अगर तुम चाहती हो आहिल से ही सलामत रहे तो चुपचाप ये निकाह कर लो, वरना अगले 10 मिनटों तक आहिल को या तो मैं यहाँ दरपेश कर दूंगा या जान से मार डालूंगा। जरा ने इसकी बाजू पर अपनी दर्द से उंगलियां बेदर्दी से पेवस्त करते इसकी रगों में सनसनी दौड़ाई थी। आहिल, आहिल कहाँ है? अब्रिश ने कपकपाते लबों से पूछा। जरान की बात सुनते इसकी आंखें भी यकीन हुई थी। जहां भी है सही सलामत है, मगर जरूरी नहीं कि अब वो सलामत रहे। मेरे एक फोन कॉल पर इसकी सांसें छीन ली जाएंगी। जरान ने इसकी बेजान होते वजूद पर कहरबार नजर डालते सफाकियत से कहा। इसकी बेजान होती हालत इससे जरा बराबर परवाह नहीं थी। आज ये जान निकल जाती तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वो इसकी जिंदगी मौत से बदतर बनाने का इरादा रखता था। अब्रिश ने चकराते सर को थामते मुश्किल ही खुद को सहारा दिया था। जरान ने बेदर्दी से इसे बाजू से जकड़े चिचोड़ डाला था। इसे बमुश्किल ही अपनी आंखें खोली थी। जरान ने साइड टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठाकर अब्रिश के चेहरे पर फेंका था। अब्रिश ने भीगे चेहरे और सुर्ख आंखों से हिचकी लेते हुए जरान को देखा। तुम ये कैसे कर सकते हो? अब्रिश ने हिचकियों के दरमियान कहा। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जरान ने इसकी हिचकियों से लरसते वजूद पर नजर डालते काटदार लहजे में कहा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अब्रिश बुरी तरह चीखी थी। माफी तो तुम मांगोगी, हर पल हर लम्हा। जो वो जवाबन सुकून से बोला। इसके लहजे में ज्यादा आंखों के सड़पन से अब्रिश के अंदर कपकपी से दौड़ी थी। अब्रिश ने अपनी आंखें मीच कर बहुत से आंसू आरस पर बहाए थे। अपना चेहरा ढक लो, जितनी तुमने अपने हुस्न की नुमाइश करनी थी कर ली, अब और नहीं। अपने जिस्म की नुमाइश करना तो दूर की बात, अब तुम अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखा सकोगी। वो उसे बेड पर धकेलते सर्द लहजे में बोला। अब्रिश ऊंधे मुंह गिरती सिसक पड़ी थी। वो उसके वजूद पर सर्द और मुंतफिर निगाह डालता वहां से चला गया। जिरगे के फैसले के बाद असफन सुर्ख चेहरा लिए कारपोश की तरफ बढ़ा ही था कि रोजीना खानम की पुकार पर वह रुका। नूरे, यहाँ पर क्या कर रही हैं आप? असफन जल्दी से इनकी तरफ बढ़ा। बाबरा की मौत के बाद वो काफी मुजहमल सी हो गई थी। नूरे, यहाँ बहुत सर्दी है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। असफन ने ठंडे बर्फ से हाथ थामे थे। मुझ पर सर्दी की शिद्दत असर नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम मर जाएगा। बाबरा के बाद अब तुम ही मेरा सब कुछ हो। हमने एक बेटे को खो दिया है, अब तुम्हें नहीं खो सकता। असफन, हम मर जाएगा। रोजीना खानम फूट फूट कर रो दी थी। मोरे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही हूँ आपके पास। असफन, यार कार, तुमने नम आंखों से इन्हें अपने गले से लगाया। पर तुम कहाँ जा रहा था? हमारा दिल डरने लगा है। बाबरा भी ऐसे ही बाहर गया था, फिर वो लौट कर नहीं आया। रोजीना खानम असफन के गले लगी भराए लहजे में बोली। असफन ने रोजीना खानम के सर को चूम कर इसके हाथ अपने लबों से लगाए। अच्छा हुआ असफन, वो अब्रिश तुम्हारा दुल्हन नहीं बना। हम अपने बेटे के कातिल की बहन को तुम्हारा बीवी कभी बर्दाश्त न करता। वो हर धर्म लड़की जरान के ही काबिल था, रोजीना खानम ने नफरत से कहा। वो रोजीना खानम के लहजे में जरान के लिए नफरत देख चुका था। मोरे, आपने मुझे फोन पर बताया था कि जरान ने बाबरा को बहुत मारा था। क्या हुआ था उस दिन? असफन ने इन्हें साथ लिपटाए पूछा। अपनी मंगनी वाले दिन जरान ने बाबरा को जानवरों की तरह मारा था। हमने तुम्हें सिर्फ यही बताया था कि जरान ने बाबरा को मारा है।
تم نے آگے سے کہا تھا اگر زاران نے مارا ہے تو ٹھیک ہی مارا ہوگا۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ غلطی بابرک کا ہی ہوگا۔ ہم خاموش ہو گیا تھا، ہم تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر زاران نے بابرک کو بہت مارا تھا۔ اس کا غلطی اتنا تھا کہ وہ عابر سے کوئی بات کرنے سے کمرے میں گیا تھا، جس پر زاران نے واویلا مچا دیا تھا کہ وہ اس کی بہن کے کمرے میں کیوں گیا۔ امینہ خانم نے اپنی چادر کے کونے سے اپنی بھیگی آنکھوں کے گوشے رگڑے تھے۔ مورے عابر تو بابرک کے نکاح میں تھی، اتنی سی بات پر زاران کیوں مارے گا؟ حسن نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ اس کے نکاح میں ضرور تھے، مگر زاران اس نکاح کو نہیں مانتا تھا۔ کتنی مرتبہ وہ تمہارا داجی سے عابر کے طلاق کے بارے میں کہہ چکا تھا۔ ہم کو پورا یقین ہے بابرک کے مرنے کا سب سے زیادہ خوشی ان کے بہن بھائی کو ہوگا۔ روزینہ خانم نے پھر آواز بھر سے بھرائی تھی۔ اسپن نے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچی تھی۔ زاران کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجے تھے۔ بابرک کی موت عابر کی زندگی میں سکون لے کر آئی ہے، ورنہ وہ ساری عمر سولی پر لٹکی رہتی۔ یہ لفظ اس کے کانوں میں گونجتے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئے تھے۔ زاران اور اس کی بہن کی زندگی تو اب سولی پر لٹکے گی۔ اسپن کے لبوں پر سپاک مسکراہٹ دوڑی۔ اسپن روزینہ خانم کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے اندر کی جانب بڑھا۔ ارحام بلو کلر کی شلوار قمیض پہنے، مردانہ شال کندھوں پر ڈالے، خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ زاران وہ ابرش کے نکاح کے بعد اسے اسلام آباد جانا پڑ رہا تھا۔ وہ اس جرگے کی وجہ سے رکا تھا، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ صبح بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس میں اس کی شمولیت بہت ضروری تھی۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ اب خود اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ ریڈ کلر کی پٹھانی فراک میں ملبوس تھی جس کے گلے پر شیشوں کا کام ہوا تھا۔ ریڈ ہی دوپٹہ سر پر اوڑے وہ روشن چاند کی طرح دمک رہی تھی۔ ارحام اسے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ اسے پہلی دفعہ یہاں سے مخصوص پٹھانی فراک میں دیکھا تھا۔ وہ بالکل یہاں کی عورتوں کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ فراک گل کافی مرتبہ پہن چکی تھی، مگر گل کبھی ارحام کو اس طرح اٹریکٹ نہیں کی تھی جس طرح حور کی طرف کا اس کا دل بے اختیار کھینچا تھا۔ وہ اس سے اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھی، نظریں اس کے سراپے میں بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ ارحام کو ایک نظر دیکھتے ڈریسنگ روم میں جانے لگی تو ارحام اسے کلائی سے جکڑے خود کے قریب کر گیا۔ وہ اس کے چٹانی سینے سے آ ٹکرائی۔ ارحام کی انگلیاں بے اختیار اس کی بھیگی پلکوں پر ٹھہری۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر چونکا تھا۔ یہ کانچ سے شفاف آنکھیں تو صرف اس کی قربت میں ہی بھیگتی تھی۔ بابرک کی موت کے بعد وہ مردان خانے میں ہی رہا تھا، اپنے کمرے میں کم ہی آیا تھا، تو پھر یہ آنسو کیوں؟ وہ بے چین ہوا، مگر کیوں؟ اسے اپنی بے چینی کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کے حصار، اس کی قربت میں وہ ڈھیروں آنسو بہاتی تھی۔ اسے تو اس کے آنسوؤں سے سکون ملتا تھا، مگر آج اس کی ذرا سی بھیگی آنکھیں سے کیوں چبھی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بس کی آنکھوں میں نمی بن کر بھی خود ہی اترنا چاہتا تھا۔ پھر وہ روئے یا تڑپے اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ آنسو دینے والا خود تھا، مگر کوئی اور ان آنکھوں میں آنسو دے اسے گوارا نہیں تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پور نے اسے دیکھتے ہچکی لی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ پور کیا ہوا ہے؟ اسے خود سے لگائے وہ کافی نرمی سے بولا۔ اس کی آواز میں نرمی محسوس کرتے وہ اب باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ پور، وہ تڑپتے ہوئے اسے پکار بیٹھا۔ اس کی آواز میں تڑپ محسوس کرتے ہور نے بے اختیار اس کے سینے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی تڑپ پر آنکھیں بے یقین ہوئی تھی۔ وہ اپنے شفاف بھیگی آنکھوں سے ارحام کی سیاہ ساحرانہ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تو نے ایسا درد دیا ہے، مشکل ہے بتانا، تو نے کیسا حال کیا ہے تو نے ہی نہ جانا۔ ہور نے بھیگی آنکھوں سے شکوہ کیا۔ ارحام اس کی گلابی آنکھوں میں درد کی تحریر پڑتا اپنی نظریں چرا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے بے اختیار اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ پھر سے اس کے سینے سے لپٹ پڑی تھی۔ وہ ظالم تھا، بے مہر تھا، سپاک تھا، مگر اتنی بڑی حویلی میں وہی تو اس کا تھا، اسے جان سے بڑھ کر پیار کرنے والا۔ اس کا باپ اس کے پاس نہ تھا جو اس کی ذرا سے تکلیف پر تڑپ اٹھتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے سے پہلے وہ اپنی ہتھیلی آگے رکھ دیتا تھا، کہیں اس کی آنکھ سے آنسو زمین پر گر کر بے مول نہ ہو جائے۔ مگر اسے تکلیف میں دینے والوں میں سب سے زیادہ اس کے باپ کا ہی ہاتھ تھا۔ اب اس کا شوہر ہی اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتا تھا، مگر اس کے سینے کے علاوہ اس کے پاس کسی کی باں نہیں کسی کا سینہ میسر تھا جہاں وہ اپنا درد بانٹتی۔ ابرش کی وجہ سے آج وہ بہت تکلیف میں تھی۔ زاران اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا جو ارحام نے اس کے ساتھ نکاح کے راز کیا تھا۔ یہ سوچ کر اس معصوم کا دل شدت غم سے پھٹ رہا تھا۔ اور کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اس نے ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے الگ کرتے اب کی بات سچ لہجے میں پوچھا۔ اس نے اس حویلی میں کسی کو اتنی اجازت نہیں دی تھی کہ کوئی اسے کچھ بھی کہتا۔ نکاح کے بعد اگلے ہی دن سے اس نے سب پر واضح کر دیا تھا، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔
جو سزا دے گا وہ خود دے گا۔ اتنی نفرت کے باوجود احساس تھا کہ وہ اس کی عزت ہے، پھر وہ اپنی عزت کو کیسے دوسروں کے سامنے بے مول کر سکتا تھا؟ سزا جزا ہے، جزا اسے دینے کا اختیار صرف اسی کے پاس تھا۔ اتنا حق وہ اس پر جتا چکا تھا کہ اب اس لڑکی پر کسی کا ذرا سا بھی حق برداشت نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کا خود کا حق بھی نہیں۔ نہیں نہیں، تو مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اس کے لہجے میں سخت پن محسوس کرتے بے اختیاری میں قدم پیچھے بڑھا گئی تھی۔ آنکھوں میں خوف کی پرچھائی لہرائی، جسے دیکھتے وہ نرم پڑتے اسے کلائی سے کھینچتے خود میں بھیج گیا۔ اسلام آباد جا رہا ہوں میں، کچھ دن ان آنکھوں کو سکون میں رکھنے دو، جب واپس آؤں گا تو ان آنکھوں میں خود ہی آنسو بہانے کی وجہ دے دوں گا، وہ اپنے سینے میں بھیجتے بولا۔ اور اس کی قربت اس کی سختی پر مچلی تھی، اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو نے اسے اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ خوشبو پہلی رات ہی اس کے بدن میں اتر چکا، اس کے پور میں اپنا حق جتا چکی تھی۔ اس کی خوشبو میں اس کی سانسیں گھٹتی تھی، جیسے اب گھٹ رہی تھی۔ وہ بہت زور سے اسے خود میں بھیجے ہوئے تھا، اس کے چٹانی سینے میں سمائے ہور کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو۔ ہور نے مچلتے ہوئے اس سے دور ہونا چاہا، وہ اسے مزید سختی سے خود میں بھیج گیا تھا۔ ہور گہرے سانس لیتے اپنی مزاحمت ترک کرتے اس کے سینے کے ساتھ ہی سر ٹکائی گئی تھی۔ جب فرار کا کوئی راستہ نہ تھا تو پھر خود کو تھکانے کا کیا فائدہ؟ ہور کے آنسو پھر سے اپنے سینے پر محسوس کیے، ارحام بری طرح جھنجھلایا تھا۔ اب وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کون مر گیا ہے تمہارا یہ آنسو بہا رہی ہو؟ ارحام نے اسے خود سے الگ کرتے اب کے بار ڈپٹتے ہوئے پوچھا۔ میں ابرش کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ ارحام کے ڈانٹنے پر خائف ہوتے ہور نے جلدی سے بتایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے کیوں رو رہی ہوں؟ ابرش کے نام پر ارحام کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے۔ اس کا آج مردان خانے میں آنا یاد آیا تھا۔ موٹیاں خود بخود بھیج گئی تھی۔ ابرش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہور نے نم لہجے میں جیسے احتجاج کیا تھا۔ آواز قدرے اونچی ہوئی تھی۔ اچھا وہ کیسے؟ ارحام نے آئی برو اچکائے تنزیہ پوچھا۔ اس کی اونچی آواز پر ماتھے کے بل پہلے سے بھی زیادہ گہرے ہوئے تھے۔ کہاں گوارا تھا اسے اپنے سامنے بلند آواز کرنا، اس کا زبردستی زران بھائی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اسے حق تھا وہ اپنا جیون ساتھی خود چنتی، جیسے تم نے چنا تھا۔ ارحام ہور کی بات پر کاٹتے تنزیہ بولا۔ ارحام کی طنز پر ہور نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ ارحام اس کے دیکھنے پر مسکرایا تھا۔ حقیقت بیان کرنے پر کسی کی آنکھوں میں شکوے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ ارحام نے اپنی شال کندھوں سے اتار کر بیٹھ پر پھینک دی تھی۔ اس کی بیوی اپنی طرف اسے توجہ پوری طرح کھینچ چکی تھی۔ اسلام آباد جانے کا ارادہ دو تین گھنٹوں تک ملتوی کر چکا تھا۔ بعض حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے، اسے یاد کرنے سے صرف تکلیف ہی ہوتی ہے۔ ارحام کی نظروں کی تپش سے گھبراتے ہور نے قدم پیچھے لیتے کہا، حقیقت تلخ ہو یا کڑوی، مگر حقیقت کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ہنس کر کرے یا آنسو بہا کر۔ ارحام نے کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ مٹا وہ جو انجانے میں قائم کر چکی تھی۔ ارحام نے اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کرتے بیڈ پر اچھال دیا۔ وہ نے سکھ پڑتے اپنے لب کاٹتے ہوئے نظریں جھکائی تھی۔ ارحام نے گہری نظروں سے اس کے سراپے پر نظر ڈالی جو بغیر دوپٹے کے اور بھی قیامت خیز ہو گیا تھا۔ اور جس طرح نظریں جھکائے گہرے سانس بھر رہی تھی، ارحام کی آنکھیں مزید خمار آلود ہوئی تھی۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز نے وہ بری طرح الجھ بیٹھا تھا۔ بھلا اب وہ دور جانا ممکن تھا کیا؟ ارحام نے اسے خود میں بھیجتے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اس کی فراک کے زپ ایک جھٹکے میں کھول دی تھی اور اس کے بے باکیوں پر کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ اسے مزید خود میں بھیجے اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اس کے بدن کی مسحور کن خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا جو اس کا نشہ بنتی جا رہی تھی۔ ریڈ فراک پہنی ہے تو ریڈ لپسٹک کیوں نہیں لگائی؟ ہور کے گلابی لبوں پر انگوٹھا مسلتے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں گمبھیرتا محسوس کرتے وہ اس کے حصار میں لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کی تھوڑی کو نرمی سے پکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے کیے ہوئے سوال کا جواب کا منتظر تھا۔ بابرا کی موت کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اگر لپسٹک لگاتی تو سب کو اچھا نہیں لگنا تھا۔ اور اس کے ہاتھوں میں بے باک حرکت سے گھبراتے ہوئے بمشکل ہی بولی۔ وہ اس کی نظروں کی بے باکی سے اپنے لب بری طرح بس حویلی کی روایتوں میں خود کو ڈھال رہی تھی۔ اسے ہور سے اب کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے اس کے وہ ساری عمر اس کی حویلی میں اس کی بیوی بن کر رہے۔ کمرے میں تو لگا سکتی ہونا۔ ارحام نے اس کی تھوڑی پکڑتے آنکھوں میں خمار کی سردی لیے کہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں خماری بڑھتے محسوس کر کے اپنے لب پھر سے کاٹ گئی۔ میں ان لبوں کو آج نہیں چھوڑوں گا جانے من، اس سے زیادہ تو آج ان لبوں پر ہی رکھو۔
توجہ آج ان کے لبوں پر ہی رکھوں گا، اس لیے ان پر مزید ظلم مت کرو، میں کافی ہوں ان پر ظلم کرنے کے لیے۔ ارحام نے ناگواری سے کہتے اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کے دانتوں سے چھڑوایا۔ ارحام کی بات پر حور نے خوف زدہ ہوتے اسے دیکھا۔ چلو اب لپسٹک لگاؤ، ارحام نے اس کی آنکھوں میں ٹھہرے خوف کو چٹکیوں میں اڑاتے حکم دیا۔ حور نے بے بسی سے ارحام کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اسے کپکپاتے لب اس سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ وہ اس کپکپاتے لبوں سے گزارش کو انجان بنے اگنور کر گیا تھا، جانتا تھا اس کی قربت میں اس کی جان جاتی ہے۔ وہ اب روئے یا تڑپے یا قربت اس سے کی سہنی تھی، اس کے انکار کی اس سے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جو کہا ہے وہ کرو حور، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ ارحام سرد انداز میں حکم دیتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اس کے حکم پر اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے ڈریسنگ کی طرف بڑھی، کانپتے ہاتھوں سے لپسٹک لگانے شروع کی۔ ارحام بیڈ پر بیٹھ کر ٹیک لگائے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو اس کے دیکھنے سے بری طرح پزل ہو رہی تھی۔ ارحام کی نظریں اس کی فراک سے نظر آتی اس کی عیاں کمر پر تھی، جسے محسوس کرتے وہ سرخ پڑ رہی تھی۔ اس کا آئینے میں نظر آتا شرماتا گھبراتا روپ دیکھ کر وہ ارحام کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس کا گھبرانا شرمانا اسے بہت اٹریکٹ کر رہا تھا۔ اسے اتنے دنوں سے اندازہ ہو چکا تھا وہ صرف اس کی قربت کے ڈر سے گھبراتی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت شرمیلی بھی تھی۔ شاید اس کی کم عمری اور معصومیت اس کے لیے اتنے شرم کے باعث تھی۔ لپسٹک لگا چکی ہو تو آپ آ جاؤ، ارحام اسے ڈریسنگ کے پاس ہی جمے دیکھ کر سرد لہجے میں بولا۔ گل کے ساتھ زندگی گزار کر اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا، عورت پیار سے زیادہ مار کی زبان زیادہ سمجھتی ہے۔ جو غلطیاں وہ گل کے ساتھ کر چکا تھا وہ حور کے ساتھ دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ گل تو اس کی محبت تھی، اس کی بچے کی ماں تھی، لیکن یہ لڑکی تو اس کی نفرت تھی، اس کا بدلہ تھی۔ اس کے ساتھ وہ کبھی نرمی نہیں برت سکتا تھا۔ اس کا سرد لہجہ محسوس کرتے وہ جلدی سے ارحام کی طرف بڑھے اور بڑاہٹ میں اس کا پیر بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ٹکرایا۔ وہ درد سے سسک کر رہ گئی۔ ارحام نے اس کی کلائی پکڑتے اسے اپنے لیب پر بٹھایا تھا۔ اتنی ہڑبڑاہٹ کیوں، اتنا کانپ کیوں رہی؟ اب تو تمہیں ان سب کی عادت ہو جانی چاہیے۔ دنیا کی ہر بیوی اپنے شوہر کی قربت سہتی ہے۔ ارحام نے اس کے بدن کا کانپنا محسوس کر کے کافی نرمی سے کہا۔ ریڈ لپسٹک لگائے اس کا چہرہ مزید دبکنے لگا تھا، اس کے حسن سے بہکنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشوں کو ابھری نمی سے بے دردی سے اپنی انگلیوں سے چنی، جو سائڈ ٹیبل کے ساتھ پاؤں ٹکرانے کی سے آنکھوں میں آن ٹھہری تھی۔ اس کے چہرے پر ابھرتی تکلیف سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا اسے کافی زور سے لگی ہے، مگر اب مقابل کو ذرا پرواہ نہیں تھی، کیونکہ تکلیف دینے والا وہ خود تھا۔ دنیا کا ہر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات ایسی شفقت نہیں برتتا جیسے آپ نے برتی تھی۔ ارحام نے اس کے بھیگے لہجے میں کیے شکوے پر اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ جو تم نے کیا تھا وہ بھول چکی ہو، تم سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہو گل، تم ابرش سب عورتیں جو اپنی ہی عزت مرد کی نظروں میں ختم کر کے رکھ دیتی ہوں۔ ہم مرد کو بے حس ظالم بنانے میں بھی تم عورتوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ اتنی ہی نازک ہو تو کیوں بہادری کا ٹیگ لگائے خود کو مرد کے مقابل لے آتی ہو؟ ذرا سا کچھ کہنے پر تم عورتیں اپنے اوپر بڑی آسانی سے مظلومیت کا ٹیگ لگائے پھرتی ہو۔ یہ آنسو ہی تم عورتوں کا ہتھیار ہوتے ہیں، مگر مرد یہ آنسو کبھی نہیں بہاتا، چاہے تم عورتیں اس کا سب کچھ برباد کر ڈالو، جیسے تم نے مجھے برباد کیا۔ میری بیٹی مجھ سے چھین لی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ جواب دو۔ ارحام اس کے آنسوؤں پر مشتعل ہوتے اس کا جبڑا اپنی آہنی گرفت میں دبوچے گھرایا۔ ان سوالوں کا جواب تو اسے اب ساری عمر دینا تھا، اور اس کی ضرورت ہو سکتی تھی، وقتی طور پر اس کا سکون ہو سکتی تھی، مگر اس کی کمزوری نہیں۔ وہ اس کی محبت تو کبھی نہیں، مگر وہ نہیں جانتا تھا عنقریب وہ صرف ایک عورت کے لیے پاگل ہوگا، جس سے محبت نہیں وہ عشق کرے گا، وہ بھی جنون کی حد تک۔ ارحام نے سلگتی نظر اس کے لرزتے وجود پر ڈالی۔ حور نے روتے ہوئے اس کی باتوں نے ارحام خان زادہ کا سارا موڈ غارت کر دیا تھا۔ ارحام نے اس کے بالوں کو اب اپنی گرفت میں لیتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا، مگر اپنی گرفت بہت ہلکی رکھی تھی۔ میری بات سنو، تم ابرش کے ساتھ ہمدردی کا جو بخار چڑھ رہا ہے اسے اپنے حد تک میں ہی محدود رکھنا تو بہتر ہوگا۔ مجھے ابرش کے آس پاس بھی بھٹکتی نظر نہ ہو۔ ارحام نے سختی سے اسے بانڈ کیا۔ ابرش کی آج کی بدتمیزی اور ہٹ درمی اسے ویسے ہی کافی مشتعل کر چکی تھی، اوپر سے حور کا اس کے لیے اتنا کنسرن دکھانا بری طرح چبھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا حور ابرش کے آس پاس بھی بھٹکے۔ اگر وہ ابرش کی سنگت میں ابرش کی طرح کبھی ریئیکٹ کرتی تو وہ اسے بہت بری سزا دے سکتا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا وہ حور کے ساتھ مزید سختی کرے، مزید اپنا دہشت ناک روپ اسے دے۔ حور نے اس کی بات کا
بات پر کانپتے ہوئے جلدی سے استباد میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس کی قربت کے خوف سے ویسے ہی ڈر رہی تھی۔ اس نے یکدم غصے میں آنے پر اپنے فق رنگت سے اقرار میں سر ہلایا۔ اس کی فق رنگت دیکھتے ارحام کے بالوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے اسے اپنے گود میں بیٹھ پر دھکیل دیا۔ اس پر جھکتے اس کے سرخ گال جس میں آج زردیاں بھی گھلی ہوئی تھی، وہ نرمی سے اس کے گال پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کے گال کے زرد پن کو وہ اپنی قربت کے خوف میں مشروط کر کیا تھا۔ وہ اس کی گردن پر جھکتے اپنے دانت جگہ جگہ گاڑنے لگا تھا۔ وہ اس کے لمس پر اپنی سسکیاں خوف سے روکی ہوئی تھی۔ دل انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ پتہ نہیں آج وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ وہ کافی دیر تک اپنا پرتپش لمس اس کے گردن پر پھیرتا رہا۔ وہ آنکھیں نیچے اس کا سلگتا لمس برداشت کر رہی تھی۔ اس کا بدن بہت بری طرح کانپ رہا تھا، جسے ارحام دیکھتا تھوڑا حیران ہوا۔ اس کے اوپر اٹھتے اس نے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال دی۔ اس کی بند آنکھوں کو بغور دیکھے اس کے لبوں پر جھکتے اس کے نچلے لب کو زور سے کاٹا۔ ہورن نے تکلیف سے سسکی دی تھی۔ وہ اب اس کے نچلے لب کو سختی سے اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ کافی دیر بعد اس کے لبوں کو آزادی بخشتے وہ اس کی فراق کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ارحام ہورن نے بے بسی سے ارحام کو بھیگے لہجے میں پکارا۔ ارحام نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر سوالیہ نگاہوں سے آئیبرو اچکائی۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہورن نے لب کاٹتے بمشکل ہی کہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ وہ ویسے بھی میرے پاس آ کر تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ارحام نے غصے سے کہتے اسے گھورا تھا۔ اسے اس ٹائم اس بات کا کرنا زہر لگا تھا۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنے رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔